بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ فاتحہ فتح سے ہے، فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ جب قرآن کریم کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی آتی ہے، اس نسبت سے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اسی سورت کا نام ام القرآن بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے۔ ام القرآن، اساس القرآن کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کا پورا خلاصہ۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ کا نام ذکر کیا ہے سورۃ الشفاء۔ کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے نجات دے دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں ان کا خلاصے کے طور پر احاطہ ہے سورہ فاتحہ میں، اس لیے کہ عام طور پر قرآن کریم میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں توحید کا ذکر ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، قیامت کا ذکر ہے اور انبیاء کا ذکر ہے، رسالت کا۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پہلی دونوں آیتوں میں توحید کا ذکر ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، چوتھی آیت میں بھی توحید کا ذکر ہے۔ مالک یوم الدین، اس میں قیامت کا بیان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں انبیاء اور رسالت کا اشارتاً ذکر ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن سے اللہ راضی ہے، اور ان کے راستے سے ہمیں بچا کہ جو گمراہ ہوئے یا تیرا غضب ان پر نازل ہوا۔ بعض دفعہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا، اللہ کی نظر میں وہ مغضوب علیہم بن جاتا ہے۔ جیسے یہودی تھے، ان کو علم تو تھا لیکن ان لوگوں نے اپنے علم کے ذریعے دنیا کو ترجیح دی تو قرآن میں ان پر لعنت کی گئی۔ آگے آدھے پارے کے حصے میں وہ مضمون تفصیل سے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح نصارہ تھے، عیسائی، انہوں نے علم ہی حاصل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ آگے سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں 7ویں 8ویں رکوع میں جا کر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آ رہا ہے کہ جس میں ایک بندے نے اپنے چچا کو قتل کیا، اور قتل کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مال لینا چاہتا تھا، اور قتل کر کے کسی کے دروازے کے سامنے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گائے ذبح کروائے، اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھائے اور اس بندے کے جسم پر لگائیں تو یہ اٹھ کر بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو جب اس طرح کیا گیا تو اس شخص نے اٹھ کر بتایا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو اس سے ایک بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ بنی اسرائیل میں اس زمانے میں ایک گروہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتا تھا کہ مرنے کے بعد بندہ نہیں اٹھ سکتا، کہ مر گیا وہ مر گیا، وہ بندہ لوگوں کے سامنے زندہ ہوا۔ تو اس طبقے کے عقیدے پر ایک رد ہے۔ دوسرا، بنی اسرائیل میں چونکہ گائے کے ساتھ ایک تعلق ان کا رہا اور اس نسبت سے گائے کی عبادت کرتے رہے، بچڑے کو دیکھا، تو ان کے ہاتھوں سے گائے ذبح کروائی گئی کہ جس بری رسم میں یہ مبتلا ہے، جب اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کریں گے تو پھر اس کے بعد ان کے دل میں اس کی کوئی وقت اور محبت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، تربیت کے باب میں والد کو، استاذ کو، شیخ کو یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات بچہ یا طالب علم یا مرید وہ جس چیز کی محبت میں حد سے زیادہ مبتلا ہو تو اس چیز کو اسی کے ہاتھ سے صدقہ کروا دیا جائے، بار بار کروایا جائے، اس کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تو اس نسبت سے سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں ابتدا میں 3 طبقوں کا ذکر ہے، ایمان والے، کفر والے اور منافقین۔ ایمان والوں کی 5 صفات بیان ہوئی ہے۔ پہلی صفت ہے ایمان بالغیب، کہ بغیر دیکھے ہم میں سے کسی نے بھی قبر دیکھی نہیں ہے،
کہ قبر کے اندر کا منظر کیا ہے، لیکن ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ جنت ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی، ہم مانتے ہیں۔ جہنم میں ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی، ہم مانتے ہیں۔ حشر کے میدان کو ہم میں سے دیکھا کسی نے نہیں ہے، مانتے ہیں۔ اور یہ ایمان بالغیب ہی فائدہ دیتا ہے کہ اگر کوئی چیز دکھا دی جائے بعض اوقات اس کے بعد ایمان معتبر بھی نہیں رہتا۔ دوسری چیز اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی طرف توجہ ہو۔ ایک ہے نماز پڑھنا کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اور اقامت صلاۃ یہ ہے کہ سارے کاموں کو مؤخر کرے اور نماز کو مقدم کرے، کام بعد میں کرے۔ تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اس میں صدقات واجبہ، زکوٰۃ، فطرہ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور انفاق کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے نفلی صدقے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں، کہ اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو دیکھتا رہے، جو کمزور ہیں ان کے ساتھ مالی طور پر تعاون کرے۔ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو نفلی صدقے سے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ چوتھی صفت ان کی بیان ہوئی ہے کہ ماقبل جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو پیغمبر پر نازل ہوئی ہے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں فرمائی ہدایت یافتہ ہے۔ اور اس کے بعد اہل کفر کا ذکر ہے کہ آپ چاہیں وہ ایمان لائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کسی ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ جو زبان ہے، دین کے معاملے میں اس زبان کی بہت حفاظت کی جائے۔ کبھی منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل پر مہر لگائی جاتی ہے اور وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر منافقین کی بری خصلتوں کا بیان ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، وہ زمین میں فساد بھی کرتے ہیں، وہ پیغمبر کے صحابہ کو سفیہ اور بیوقوف بھی کہتے ہیں جبکہ وہ خود بیوقوف تھے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے جب اس آیت کو پڑھتے الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ جو بندہ پیغمبر کے صحابہ کی تعظیم نہ کرے وہ جتنا بڑا عالم بھی ہو قرآن کی نظر میں وہ لا یعلمون ہے، جاہل ہے۔ جو پیغمبر کے صحابہ کی تعظیم نہ کرتا ہو، قرآن نے کہا ہے کہ یہ بڑے بیوقوف اور جاہل لوگ ہیں، چاہے وہ جتنا بڑا بھی علامہ ہو، جتنا بڑا نام ہو اس کا، اگر صحابہ کے بارے میں ادنا گستاخی کرے گا قرآن کی نظر میں اہل علم سے اس کا نام نکل گیا۔ پھر اس کے بعد کل کائنات کو دعوت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور پھر قرآن کریم میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ ان مضامین کو دیکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں اس آیت سے کیا مراد ہے، اس سے کیا چاہتا ہے اللہ، اس میں تو مکھی کا ذکر ہے، اس میں تو مچھر کا ذکر ہے۔ فرمایا اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، اور جو لوگ دل میں منافقت اور بغض رکھتے ہیں کتاب اللہ سے ان کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا، چاہے ان کو سمجھانے والا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو جہل نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے، یہود نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھ کر باتیں سنی ہیں۔ جب تک دل صاف نہ ہو تو بولنے والا اگر پیغمبر بھی ہو پھر بھی نفع نہیں ہوگا۔ اور میں اس قرآن کے ذریعے بعض لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں جب وہ کتاب اللہ کے ساتھ استہزاء اور مذاق والا معاملہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ ایسی مثال ہے، یہ ایسی، جب کہ آگے آ جائے گا سورہ عنکبوت میں کہ قرآن نے جو مثالیں بیان کی ہیں ان مثالوں کو کوئی بندہ سمجھ جائے تو قرآن کی زبان میں بہت بڑا عالم ہے، وما یعقلها الا العالمون۔ پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش پر اپنی تسبیح اور تحمید کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خصوصیات بیان فرمائی، پھر اس کے بعد دنیا میں تشریف لانا اس کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے،
ان کا ذکر قرآن میں بہت تفصیل سے ہے. یہ چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں رکوع یہ سارا ان کے متعلق ہے. یہ وہ قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی نعمت سے نوازا. انبیاء میں مبعوث ہوئے، کتاب ملی، غلامی میں تھے، آزادی ملی. جب طے میں چکر لگا رہے تھے میدان طے میں سزا کے طور پر، اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانے کے لیے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ دیا. دھوپ محسوس ہوئی، ہمیں گرمی لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اوپر سایہ کیا. یہ ساری نعمتیں تھیں. پھر ذلت والی زندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دے دی. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے. ان لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا. جو مذہبی رہنما تھے، بجائے ان کی تعظیم کے، ان کی وجہ سے ان کو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، ان کو قتل کیا ناحق. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. پھر اللہ نے جن احکامات کو اطاعت کے لیے ان پر لازم کیا تھا اس کا مذاق اڑانے لگے. وہ چیزیں جو عبادت کے طور پر ان پر لازم کی گئی تھی ان کا مذاق اڑانے لگے. ہمارے زمانے میں یہ کیفیت ہے، رمضان جانے پٹھان جانے، باقی دنیا کافر ہے. ہم مذاق میں کہتے ہیں، اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. ان کی بنی اسرائیل کی قرآن نے یہی چیزیں بیان کی ہیں کہ مذاق کرتے تھے، مذہب کے ساتھ مذاق، احکامات کے ساتھ مذاق، شاعر نبوت کی طرف استہزاء کی نسبت، یہ سارے ان کے جرائم ہیں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر بعض اوقات آزمائش آتی ہے، اور اس آزمائش میں جو لوگ بچ کر نکل جاتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ ان لوگوں نے جادو ٹونا سیکھنا شروع کر دیا، اور اس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا اور لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنا. وہ فرشتے جو آزمائش کے لیے آئے تھے اس سے انہوں نے اپنی دنیا داری سیکھنا شروع کر دی. فرمایا کہ یہ علم جو یہ سیکھ رہے ہیں، کہ علامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر وہ علم جو انسان کو اللہ کی طرف لے کر جائے تو وہ علم کہلانے کے قابل ہے، اور اگر وہ اللہ سے دوری اختیار کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے تو وہ علم نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. جیسے ان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کہ یہ لوگ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ سراسر جہالت ہے. علم تو وہ ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے کر جائے. پھر اس کے بعد اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کفار کے ساتھ کلمات میں بھی مشابہت اختیار نہ کریں، کہ جس طرح وہ جملہ بولتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے. مسلمانوں کا الگ تشخص ہے، اگر دنیا میں ترقی چاہتا ہے اس تشخص کو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اٹھان ملے گی. پھر اہل کفر کے بارے میں فرمایا کہ اہل کفر کی شروع سے یہ چاہت ہے کہ اہل ایمان کو ارتداد کے ذریعے کفر کی طرف موڑ لے، اور ان کے دلوں میں حسد ہے ایمان والوں کی. دیکھیں یہ قرآن کریم کے وہ مضامین ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل کفر کے دلوں میں اہل ایمان کے لیے حسد ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل ایمان کچھ بھی کر لیں، ان سے یہودی اور عیسائی یہ راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہودیت یا عیسائیت اختیار نہ کر لیں. یہ تو قرآن کے ایسے صاف کلمات ہیں کہ جن کو بندہ پڑھے، غور کرے، پھر اپنی کیفیت دیکھے. کہ ہم کبھی باہر چلے گئے، وہاں جا کر ہم ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرتے ہیں. باہر ملک میں رہے لیکن اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھے، اس میں اس کی عزت ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ان پر آزمائش آئی، قوم چھوڑنی پڑی، قبیلہ چھوڑنا پڑا، علاقہ چھوڑنا پڑا، بڑھاپے میں جا کر اولاد کی نعمت دی گئی، وہ اولاد چھوڑ کر بیابان میں نکلنے کا حکم دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ جو شہر ہے مکہ کا شہر، اس کے رہنے والوں کی روزی میں فراوانی کر دیں اور یہاں امن پیدا کر دیں. اب یہاں پیغمبر کی دعا ہے، اس میں آپ غور کریں، بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک معیشت اور ایک امن. یہ دو چیزیں ہیں.
کہ ان دو چیزوں سے اس شہر والوں کو نواز دے۔ جب بھی اسلامی حکومت ہوگی اس کے اقتدار کے بعد احکامات اسلامی پر عمل کروایا جائے گا، اور معیشت اور امن اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی، اور حکومت کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو تعمیر کی اس کا ذکر ہے۔ آخر پارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایمان کے لیے معیار قرار دیا گیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں جیسا کہ صحابہ لائے ہیں، کما آمنتم، جیسا کہ تم لائے ہو یعنی صحابہ، تو پھر یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب صحابہ کی جو ایمان کی ایک کیفیت ہے اور ایک کمیت ہے، کیفیت تک تو انسان نہیں پہنچ سکتا، وہ تو ہر بندے کی الگ الگ ہے۔ کمیت اور وہ عقیدہ جو صحابہ کا تھا وہ رکھنا لازم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ایمان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، قرآن یہ مطلوب ہی نہیں ہے۔ کیفیت الگ چیز ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، آپ اس سے کہیں آ جائیں نماز پڑھیں، کیسے نماز پڑھیں؟ جیسے امام صاحب پڑھ رہے ہیں۔ اب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، امام کو ترجمہ پتہ ہے، امام کوئی رکوع پڑھ رہا ہے، اس کو ترجمہ پتہ ہے، اس کی کیفیت الگ ہے امام کی پڑھنے کی۔ چھوٹا بچہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کبھی یہاں سے کھجلائے گا، کبھی یہاں سے کھجلائے گا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن رکوع وہ بھی کر رہا ہے، سجدہ وہ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ کمیت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ صحابہ جیسے بن جاؤ، اگرچہ ظاہری اعتبار سے ہی بنو۔ کیفیت تو بہت بڑی نعمت ہے، وہ تو پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے ان کو بہت بڑا مقام ملا، لیکن معیار صحابہ ہے، ان کو سامنے رکھ کر جو بندہ ایمان کے لیے محنت کرے گا، اعمال کے لیے وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔